میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور آج بفضلہ تعالی بحمدہ تعالی سورہ حج کے چوتھے رکوع کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ 11واں رکوع ہوگا 17ویں پارے کا۔ 17ویں پارے کا مجموعی طور پر 11واں اور سورہ حج کا چوتھا رکوع ہے۔ آیت کا نمبر شمار ہے 26 سورہ حج کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ بَوَّعْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَقَامَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا صحیح مقام بتا دیا اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے خوب صاف ستھرا رکھو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا گیا، آپ کو جب جنت سے زمین پر اتارا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ بیت اللہ کی تعمیر کیجئے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد سے بیت اللہ کی سب سے پہلی بار تعمیر فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب زمین سے پانی جو ہے وہ نکلنا شروع ہوا اور آسمان سے موسلا دھار بارش ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیت اللہ کو اٹھا لیا۔ اب بیت اللہ کس مقام پر تھا، اس کا حقیقی طور پر تعین نہ ہو سکا، کسی کو اس بات کا علم نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کی از سر نو تعمیر کا حکم دیا۔ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی بار بیت اللہ کو تعمیر نہیں کیا، بیت اللہ پہلے سے ہی تعمیر تھا، صرف ان بنیادوں پر اسے دوبارہ اٹھانا مقصود تھا جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں فرشتوں نے اس کو تعمیر کیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ رہنمائی کیسے کی گئی؟ اب اس پر دو جو ہمیں قول ہیں مفسرین کے وہ ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا مقرر کی جس نے اس متعین مقام کو، مقررہ مقام کو صاف کر دیا، تو اس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں پر بیت اللہ شریف موجود تھا۔ یا دوسری جو مفسرین نے وجہ بیان کی ہے یا دوسری تفسیر بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا، اور اس بادل نے جس جگہ پر جا کر اپنا سایہ کیا، اسی سائے والی جگہ پر آپ نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ یہ تفسیر ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کا مقام متعین فرما دیا یا مقام ان پر ظاہر کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر شروع کی، اور اس تعمیر کا واقعہ ہم متعدد مقامات پر بیان کر آ چکے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا کہ آپ کو حکم دیا گا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ گھر کو صاف رکھا جائے طواف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے۔ یہاں پر ایک فقہی مسئلہ بھی میں اس ضمن میں عرض کرتا چلوں۔ معلوم ہوا کہ مسجدوں کو پاک صاف رکھنا یہ سنت ابراہیمی ہے، یعنی جو جگہ عبادت مثل اعتکاف، جہاں پر آپ نے اعتکاف بیٹھنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجود کرنا ہے، اس کے لیے کوئی جگہ وقف کر دی جائے تو اسے پاک رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے مسجد میں جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اس کی چھت پر بھی طہارت خانہ بنانا جائز نہیں ہے۔ طہارت خانے آپ نے دیکھوں گے مسجد سے باہر کی جانب
جہاں پر مسجد کی حدود ختم ہو جاتی ہے، نماز پڑھنے والے نمازیوں کی حد ختم ہو جاتی ہے، تو ہم بیت الخلاء وغیرہ کا معاملہ اس سے باہر رکھتے ہیں۔ مساجد کی نہ چھت پر بنایا جاتا ہے، نہ ہی مسجد کے اندر اس کو بنایا جاتا ہے، کیونکہ جس جگہ پر مسجد قائم ہو گئی وہ جگہ آسمان تک مسجد ہی کا حصہ تصور کی جائے گی، وہ مسجد ہی تصور کی جائے گی۔ اور یہاں سے پتہ چلا کہ مسجد کی صفائی کا ثواب بھی بہت ہے۔ میں ایک حدیث مبارکہ مسجد صاف کرنے والوں کے لیے بیان کرتا چلوں کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک عورت جو تھی وہ مسجد سے تنکے اٹھایا کرتی تھی، مسجد میں جو تنکے بکھرے ہوتے تھے ان کو اٹھاتی تھی۔ اس کا انتقال ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خاتون کے دفن کرنے کی اطلاع نہیں دی گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو مجھے اس کی اطلاع دیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پر نماز پڑھی اور فرمایا میں نے اسے جنت میں دیکھا ہے کیونکہ وہ مسجد سے تنکے اٹھایا کرتی تھی، یعنی اس کی جزا کیا ہے؟ مسجد صاف کرنے کی جنت اس کی جزا ہے۔ سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فتاوی رضویہ کی 16ویں جلد کے اندر متولی کی شرائط بیان کرتے ہیں کہ جو مسجد کا خیال رکھنے والا ہو اس کا کردار بھی ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس پر انگلی نہ اٹھا سکیں، اس کے کردار کے متعلق کوئی ایسی بات نہ کریں۔ ایسا شخص نفسانی خواہشات سے دور ہونا چاہیے، صاحب تقوی ہونا چاہیے تاکہ وہ مسجد کی ذمہ داریاں کما حقہ ادا کر سکے۔ اگلی آیت وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل اور ہر دبلی جو اونٹنی ہے، پتلی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں جو ہر دور کی راہ سے آتی ہیں تاکہ وہ اپنے فوائد پر حاضر ہو جائیں اور معلوم دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کریں، اس بات پر کہ اللہ نے انہیں بے زبان مویشیوں سے رزق دیا تو تم ان سے کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ لوگوں کو پکاریے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر کر چکے تو آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ بلند مقام پر پہنچ کر لوگوں کو پکاریں، تو آپ جبل ابو قبیس پر تشریف لے کر آئے اور آپ کے جملے یہ تھے یا ایھا الناس ان اللہ کتب علیکم الحج فاجیبوا ربکم، اے لوگو تم پر اللہ کی طرف سے حج فرض کیا گیا تو اپنے رب کا حکم پورا کرو۔ تو وہ لوگ جو اپنے باپ داداؤں کی صلب میں تھے، ماؤں کے رحم میں تھے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا اور وہیں سے جواب مرحمت فرمایا، اور تمام کی تمام مخلوقات میں جس نے قیامت تک حج کرنا تھا، جس نے ایک بار حج کرنا تھا اس نے ایک بار لبیک کہا، جس نے متعدد حج کرنے تھے اس نے باپوں کی صلبوں سے اور ماؤں کے رحمت سے اتنی ہی بار لبیک کہا جتنے اس نے حج کرنے ہیں۔ کسی نے 3 بار اگر لبیک کہا تو وہ اسے 3 حج کرنے کی اللہ تعالیٰ سعادت عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اس سے ایک مسئلہ اور بھی ضمناً ثابت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صلبوں کے اندر ان لوگوں کو سنوانے پر اگر قادر ہے، کیونکہ ابھی وہ ماؤں کے رحم میں نہیں آئے، ان کا روح سے تعلق ہی نہیں ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نطفے کو بھی سنوانے پر قادر ہے تو قبروں میں مدفون لوگ جن کے جسموں کے ساتھ روحوں کا تعلق ہو گیا ہو، ان کا کما اس سے بہتر یعنی بآسن اس سے اعلیٰ درجہ سننا ثابت ہو جائے گا، کیونکہ ابھی ارواح سے ان کا تعلق نہیں ہے، وہ باپوں کی صلب میں ہے، کیونکہ جب بچہ ماں کے رحم میں آتا ہے اور ایک وقت معین کے بعد اس بچے کا تعلق روح کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اس میں حیات کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس نطفے کو بھی سنوایا اور اس سے جواب بھی لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان معاملات پر قادر ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پکارا تو انہوں نے جواب دیا لبیک اللہم لبیک۔ تو اب جن لوگوں نے یہ کہا وہ قیامت تک ضرور حج کریں گے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یہ ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، تاکہ وہ پیدل بھی آئیں اور اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں۔ یہاں پر پیدل کا پہلے ذکر کیا گیا، اونٹنیوں کا ذکر بعد میں کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیدل حج کرنے کی فضیلت زیادہ ہے بنسبت سواری پر آنے کے۔
کیونکہ سواری کا تذکرہ بعد میں کیا گیا. مفسرین کہتے ہیں چونکہ پیدل حج کرنے کا اجر زیادہ ہے، ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو پیدل چل کر آئے اللہ تعالیٰ اسے 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور وہ شخص جو سوار ہو کر آئے اسے ہر قدم کے بدلے 70 نیکیاں ملتی ہیں. یعنی کہاں سواری پر سوار ہو کر آنا تو 70 نیکیاں، اگر پیدل آئے گا تو اسے 700 نیکیاں دی جائیں گی، جیسا کہ مسند بزار کی حدیث ہے. آگے ارشاد فرمایا لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور معلوم دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کریں. یہاں پر معلوم دنوں سے مراد وہ 3 ایام حج کے جن میں قربانی کی جاتی ہے، تاکہ جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے. بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہاں پر اشارہ اس طرف ہے کیونکہ اگلی آیات جانور کی قربانی سے متعلق ہیں. تو قربانی سے متعلق آیات اور اس آیت کا جب آپس میں ربط دیکھا جائے تو پھر معلوم ہوگا یہاں پر مراد جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. اور یہاں پر ایک اور بات بھی قابل غور ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیشہدوا منافع لہم، تاکہ اپنے فوائد پر حاضر ہو جائیں، یعنی ان کو فائدہ ہی فائدہ ہے. دنیاوی فوائد بھی ہیں حج میں اور دینی فوائد بھی ہیں. دینی فوائد تو یہ ہیں اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہو. اور دنیاوی فوائد یہ ہیں کہ تجارت کے مواقع میسر آتے ہیں، انسان کو دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ملنا اور ان کے ساتھ مراسم بڑھانے کا موقع بھی ملتا ہے، اور مسلمانوں میں آپسی اتفاق و اتحاد و یگانگت جو ہے وہ نظر آتی ہے. تو لہٰذا اس میں دونوں قسم کے فائدے موجود ہیں. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا. یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی میرے ذہن میں آیا کہ میں وہ بیان کرتا چلوں. قربانی کے جانور کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور مصیبت زدہ فقیر کو بھی دو. وہ جانور جو آپ نے قربانی کا جانور ذبح کیا ہے، یعنی عید الاضحیٰ کے موقع پر جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں اور حج کے بعد جو آپ نے ذبح کیا ہے، اس سے حاجی خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسرے فقیر کو بھی کھلا سکتا ہے. وہ جانور جو آپ پر حج میں کسی قسم کی کوتاہی کے سبب لازم ہوا، جس کو دم کہتے ہیں، اس کا گوشت جو ہے وہ حاجی خود نہیں کھا سکتا. اور اب یہاں پر 2 اور مسئلے بھی ہیں. وہ مسئلے کیا ہیں کہ حدی اس جانور کو کہتے ہیں جو قربانی کے لیے حرم کو لے جایا جائے. یہ 3 قسم کے جانور ہیں. ایک یہ کہ بکری، تو بکری کی مثل بھیڑ اور دمبا بھی اسی میں شمار ہوگا. اور دوسری قسم کے جانور ہے گائے، تو بھینس کو بھی علماء نے اسی ضمن میں شمار کیا، اسی گروہ میں شمار کیا، اسی گروپ میں شمار کیا ہے. اور تیسرا کیا ہے؟ اونٹ. اور قربانی کے جانور میں جو شرائط ہیں وہی حدی کے جانور میں بھی شرائط ہیں. مثلا اونٹ کا 5 سال کا ہونا، گائے کا 2 سال کا ہونا، بکری 1 سال کی، مگر بھیڑ اور دمبا 6 مہینے کا، اگر اس کی کنڈیشن اچھی ہے، دیکھنے میں وہ قوی نظر آتا ہے. اگر سال بھر والی بکری کی مثل ہو تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے. اور آگے چلتے ہیں ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق. پھر انہیں چاہیے کہ اپنا میل کچیل اتاریں اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس آزاد گھر کا طواف کریں. یہاں پر میل کچیل اتارنے کا کیا معاملہ ہے؟ ارشاد فرمایا انہیں چاہیے اپنا میل کچیل اتاریں، یعنی جب احرام اتار دیں تو مونچھیں کتروائیں، ناخن تراشیں، بغلوں اور زیر ناف کے بال دور کریں، جو منتیں انہوں نے مانی ہیں وہ پوری کریں اور اس آزاد گھر کا طواف کریں. اس سے مراد طواف زیارت ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو آزاد گھر کہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کبھی بھی کوئی قابض نہیں ہو سکتا. یہ آزاد ہے اور آزاد ہی رہے گا. ابرہہ نے اس پر حملہ کر اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا تھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ مہینہ چل رہا ہے، تو اس ضمن میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا نام بھی عتیق ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے. آپ کا مشہور نام تو صدیق ہے، لیکن آپ کو عتیق بھی کہا جاتا ہے. عتیق کا معنی ہے جہنم سے آزاد. تو یہاں پر ہے وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، انہیں چاہیے کہ آزاد گھر کا طواف کریں. یہاں پر طواف زیارت مراد ہے. تو جب کوئی شخص احرام اتار دے تو اس کے بعد وہ طواف زیارت کرے. ہاں، اگر کوئی شخص
احرام میں ہی طواف زیارت کرے تو اس کا طواف زیارت ہو جائے گا، اگرچہ یہ خلاف سنت ہے، لیکن یہ کوئی فرض اور واجب کے درجے میں نہیں آتا۔ آگے ہے ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر اللہ عند ربہ واحلت لکم الانعام الا ما یطلع علیکم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، اور حکم الہی یہی ہے، اور جو اللہ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے، اور تمہارے لیے بے زبان چھپائے حلال کیے گئے سوائے ان کے جن کا حرام ہونا تمہارے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ پس تم بتوں کی گندگی سے دور رہو اور جھوٹی بات سے مجتنب رہو، اجتناب کرو۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم پر ابھارتے ہوئے بتایا جا رہا ہے جو شخص ان چیزوں کی تعظیم کرے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے، تو یہ تعظیم اس کے لیے بہتر ہے، اور اس سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں میسر آنے کا سبب ہے۔ شعائر اللہ کس کو کہا جاتا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ کی ذات پر دلالت کرے، جو اللہ کی طرف لے کر جائے، جیسا کہ اسی زمن میں مسجدیں ہیں، ان کی تعظیم بھی ضروری ہے، علماء ہیں، تعظیم ضروری ہے، اور شریعت کا حصہ ہے داڑھی رکھنا، داڑھی کی تعظیم بھی ضروری ہے، قرآن ہے، اس کی تعظیم بھی ضروری ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جن سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے تعلق میں استحکام ملے، ان کو ہم شعائر اللہ کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ چیزیں بالخصوص جن کا تعلق اللہ سے ہو گیا، انبیاء علیہم السلام ہیں، قرآن ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں شعائر اللہ ہیں، اور ان کی تعظیم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے کون سا جانور حلال کیا گیا؟ وہ جانور جو اللہ نے بیان کر دیے، اور جو حرام تھے وہ بھی اللہ نے بیان کر دیے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم واللحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جانور کون کون سے حرام کر دیے جس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، اور بہتا ہوا خون، اور خنزیر کا گوشت، اور مردار، یہ چیزیں اس میں سے نکال دی جائیں، اور جو اس کے علاوہ چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، پاک ہیں، طاہر ہیں۔ حرام چیزیں اللہ اور رسول نے بیان کر دی ہیں، اور جن کو چھوڑ دیا وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی پلیتی سے بچو۔ اصل میں کیونکہ خانہ کعبہ میں بت پرستوں نے بتوں کے مجسمے کھڑے کر رکھے تھے، تو اور وہ جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو بتوں کو استلام کرتے تھے، ہاتھوں سے مس کرتے تھے، اور بتوں کو چھوا کرتے تھے۔ اب یہاں پر اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اے لوگو، ویسا کام نہ کرنا جیسا کہ مشرکین نے کیا، بتوں کی تعظیم اور توقیر کرتے تھے، استلام کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے سے منع فرما دیا کہ ان کو نہ چھونا ہے، نہ ہی ان بتوں کو چومنا ہے، نہ ان کے سامنے سجدہ کرنا ہے، ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا ہے۔ تو یہاں پر میں پہلے بتا رہا تھا کہ احترام ضروری ہے ان چیزوں کا۔ اس میں کعبۃ اللہ کو بھی لے لیجئے، حجر اسود بھی ہے، صفا مروہ بھی ہے، مدینہ ہے، حرم مدینہ ہے، روضہ مصطفیٰ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پر نہ گالی گلوچ دی جائے، نہ کسی مسلمان کو ایذا دی جائے، یہ سب انہی جگہوں کی تعظیم میں ہے۔ اور اے حجاج، تمہارے لیے سب جانور حلال کیے سوا ان جانوروں کے جنہیں تمہیں بتا دیا گیا، اور ان کی تفصیل میں بھی قرآن کی آیت سے آپ کے سامنے بتا چکا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹ سے اجتناب کرو۔ جھوٹ سے مراد ممکن ہے وہ شرکیہ نعرے ہوں، وہ شرکیہ اقوال ہوں جو مشرکین اپنے بتوں کے لیے بیت اللہ کے اندر کہا کرتے تھے کہ یہ بھی الہ ہیں، یہ بھی ہمارے خدا ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، شرک سے بڑا جھوٹ تو کوئی ہے ہی نہیں کائنات کے اندر۔ یا عام جھوٹ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ آپ خانہ کعبہ میں آپ جھوٹ نہیں بول سکتے حرم کے اندر، کیوں؟ کیونکہ یہ اس کی تعظیم اور توقیر کے منافی ہے۔ تو ادھر عام جھوٹ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور یہاں سے مراد وہ عقیدہ بھی ہو سکتا ہے جو اسلام کے منافی ہو۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حنفاء للہ غیر مشرقین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفہ الطیر او تحوی بہ الریح فی مکان صحیح، اور ایک اللہ کے لیے ہر باطل سے جدا ہو کر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوئے بتوں سے دور رہو۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ گویا آسمان سے گر پڑا تو اسے پرندے اچک لے جاتے ہیں، یا ہوا اسے کسی دور مقام پر پھینک دیتی ہے۔ یعنی لوگوں، اللہ کی رضا کے لیے ہر باطل سے جدا ہو کر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوئے بتوں کی گندگی سے دور رہو۔ وہ جو شرک کرتا ہے
وہ اپنے مقام پر اپنے مقصد کو نہیں پا سکتا، اپنے مقام پر نہیں پہنچتا، وہ اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بہت بلندی سے ایک گوشت کا ٹکڑا پھینکا جائے اور ہوا کا دباؤ اسے کسی دور مقام پر لے کر جا کر گرے، یا راستے میں اس کو پرندے اچک کر لے جائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جب بہت بلندی سے گوشت کا ٹکڑا پھینکا جائے تو اپنی مقررہ جگہ پر نہیں گرے گا، وہ اپنے مقررہ مقام پر نہیں گرے گا، وہ دور جا کر گرے گا۔ ایسے ہی وہ شخص جو شرک میں مبتلا ہوا وہ اپنے مقررہ مقام تک نہیں پہنچے گا۔ وہ مقررہ مقام کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے اور جنت ہے، اور وہ اس سے دور چلا جائے گا، اور جیسے اسے راستے میں پرندے اچک کے لے جائیں۔ یہاں پر مراد شیاطین سے بھی تشبیہ ہو سکتی ہے کہ وہ اسے راستے میں اچک کے لے جاتے ہیں۔ جب کوئی انسان سواد اعظم سے ہٹتا ہے، اسلام کے راستے سے ہٹتا ہے، تو شیطان جس طرح بھیڑوں کے ریوڑ میں سے ایک بھیڑ کو اٹھا کر لے جاتا ہے، اچک کے لے جاتا ہے، ایسے ہی شیطان بھی انسان کو دور لے جاتا ہے اور وہ پھر کھلی گمراہی میں جا پڑتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، بات یوں ہی ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، اس کے متعلق 3 قول ہیں مفسرین کے۔ اللہ کی نشانیوں میں تمام عبادات داخل ہیں، ان میں سے حج کے مناسک مراد ہیں، اور اس سے مراد بدنا یعنی وہ اونٹ اور گائے مراد ہیں جنہیں قربانی کے لیے حرم میں بھیجا جائے۔ ان کی تعظیم یہ ہے کہ فربا ہیں، خوبصورت اور قیمتی لے جائے جائیں۔ تو ان کی تعظیم ضروری، ہر وہ چیز جس کا تعلق اللہ سے ہو گیا تو اس کی تعظیم ضروری ہو گئی۔ تو معلوم ہوا کہ تعظیم اور دل کا تقوی یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ جو شخص بے ادب ہو، جس کا اللہ کے رسول کا ادب والا معاملہ نہ ہو، جس کا اولیاء اللہ کا ادب والا معاملہ ہو، اس کا دل تقوی سے دور ہے۔ تقوی اور تعظیم آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ میں اس کی ایک مثال بھی دیتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو میرے نبی کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہاں پر ادب کا ذکر آ گیا، آگے ساتھ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی لوگ ہیں دلوں کے متقی جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے پرکھ رکھا ہے۔ یہاں پر بھی فرمایا جو تعظیم کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں کی، وہ دلوں سے صاف ستھرے لوگ، مزکہ مصفہ لوگ ہیں، صاحبان تقوی ہیں۔ تو معلوم ہو تقوی کا تعلق اصل میں تعظیم کے ساتھ ہے، اور تعظیم کس چیز کی؟ ہر وہ چیز جس کا تعلق اللہ سے ہو گیا، وہ اولیاء اللہ ہوں، وہ انبیاء علیہم السلام ہوں، وہ مقدس مقامات ہوں، وہ مساجد ہوں، وہ قرآن ہو، وہ علماء ہو، ان تمام چیزوں کی تعظیم اصل میں اللہ ہی کی تعظیم ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا لَکُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ عَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، تمہارے لیے ان جانوروں میں مقررہ مدت تک بہت سے فائدے ہیں، پھر ان کے ذبح کرنے کی جگہ آزاد گھر کے پاس ہے۔ ارشاد فرمایا تمہارے لیے ان جانوروں میں ان کے ذبح کے وقت بہت سے فائدے ہیں، جیسے ضرورت کے وقت ان پر سوار ہو سکتے ہو، حاجت وقت ان کا دودھ بھی پی سکتے ہو، پھر انہیں حرم شریف تک پہنچنا ہے جہاں وہ ذبح کیے جائیں گے۔ خیال یہاں پر ہدی یعنی جس جانور کا ذکر ہے جو صرف حرم شریف میں ذبح ہو سکتا ہے، جبکہ وہ قربانی جو مالداروں پر عید الاضحیٰ کے موقع پر واجب ہے وہ ہر جگہ کی جا سکتی ہے، اس کے لیے حرم ضروری نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما